لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. Diriwayatkan dalam sanad yang hasan dari hadis Rasulullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah bersabda, man qaal hadhihi sitt al-kalimat, man qaal jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh at'aba 70 katiban alf sabah. siapa orang yang mengatakan 6 kata jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh, maka dia telah bikin capek para malaikat di dalam menulis pahalanya. 6 kalimat jaza Allah anna Muhammadan ma huwa ahluh. Nahnu nazid kalimat sayyidina ta'ziman lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ijlalan lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Kita tambahkan di dalam perkataan yang 6 tadi, jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh, dengan kata sayyidana sebagai pengagungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. انظر 70 ملكا يكتبون لك الأجر والثواب لمدة 1000 يوم كامل. 1000 hari malaikat menulis pahala, 70 malaikat menulis pahalanya untuk kita. أنت تظن أن 1000 يوم هذه كثيرة، Dan 1000 hari ini banyak untuk kita. وهي في منظار البشر كثيرة وطويلة. Dan ini pikiran kita sebagai manusia banyak sekali. ولكنها في علم الحق وفي كرم الله قليلة. Dan dalam kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya Allah, ini sedikit bagi Allah Subhanahu wa إذا taala. كان الأرض هذه الآن اكتشفوا أن وجودها إلى 13 مليار سنة، 13 مليار سنة، فكيف 1000 يوم يساوي عند 13 مليار سنة؟ Dan kita tahu bahwa bumi ini dianalisa ditemukan 13.000 tahun yang lalu ditemukan bumi ini. Bagaimana dengan hanya hitungan 1000 hari saja? 1000 يوم في منظارنا البشر طويلة، لكنها في منظار الملائكة وفي إرادة الحق قليلة. 1000 يوم Di pandangan kita manusia 1000 banyak, 1000 hari banyak, tapi dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala itu sedikit sekali. بل اليوم عند الحق عز وجل كألف سنة من أيام الدنيا. Dan 1 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti 1000 tahun hitungan kita di dunia. فإذا هذا حديث حسن لا يوجد نكارة في متنه ولا ضعف في سنده. Ini hadis yang hasan yang tidak ditemukan orang yang mengingkari dan mendhaifkan hadis tersebut. دائما نقول جزا الله عنا نبينا محمد ما هو أهله. Maka kita harus terus membaca daripada jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh, حتى يزيد محبتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. sampai begitu indah dalam hati kita cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanam oleh Allah. وإذا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apabila kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Rasulullah juga mencintai kita. واشتاق إلينا رسول الله صلى الله عليه Dan Rasulullah وسلم. pasti rindu kepada kita. كما قال هو في حديثه وشوقاه إلى إخواني. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sabdanya Rasulullah, betapa rindunya aku kepada saudara-saudaraku. فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولسنا إخوانك يا رسول الله. Sayyidina Umar mengatakan, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي. Nabi mengatakan, kalian para sahabatku. ولكن إخواني أقوام يأتون بعدي يود أحدهم رؤيتي. Adapun saudara-saudaraku adalah kaum-kaum yang datang setelahku, dia beriman kepadaku dan ingin melihat diriku. يود أحدهم رؤيتي ولو أن يبذل ماله وأهله في سبيل رؤيتي. Dan mereka menginginkan untuk menatap diriku walaupun dia harus korbankan diri dan harta mereka. Dalam sanad yang hasan dari hadis Rasulullah, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, bahwasanya Rasulullah bersabda, من قال هذه الست الكلمات، من قال جزا الله عنا محمدا ما هو أهله أتعب 70 كاتبا ألف صباح. siapa orang yang mengatakan 6 kata jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh, maka dia telah bikin capek para malaikat di dalam menulis pahalanya. 6 كلمات جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. نحن نزيد كلمة سيدنا تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم وإجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. Kita tambahkan di dalam perkataan yang
6 tadi, jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh, dengan kata sayyidana sebagai pengagungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. انظر 70 ملكا يكتبون لك الأجر والثواب لمدة 1000 يوم كامل. 1000 hari malaikat menulis pahala, 70 malaikat menulis pahalanya untuk kita. أنت تظن أن 1000 يوم هذه كثيرة، Dan 1000 hari ini banyak untuk kita. وهي في منظار البشر كثيرة وطويلة. Dan ini pikiran kita sebagai manusia banyak sekali. ولكنها في علم الحق وفي كرم الله قليلة. Dan dalam kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya Allah, ini sedikit bagi Allah Subhanahu wa إذا taala. كان الأرض هذه الآن اكتشفوا أن وجودها إلى 13 مليار سنة، 13 مليار سنة، فكيف 1000 يوم يساوي عند 13 مليار سنة؟ Dan kita tahu bahwa bumi ini dianalisa ditemukan 13.000 tahun yang lalu ditemukan bumi ini. Bagaimana dengan hanya hitungan 1000 hari saja? 1000 يوم في منظارنا البشر طويلة، لكنها في منظار الملائكة وفي إرادة الحق قليلة. 1000 يوم Di pandangan kita manusia 1000 banyak, 1000 hari banyak, tapi dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala itu sedikit sekali. بل اليوم عند الحق عز وجل كألف سنة من أيام الدنيا. Dan satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti 1000 tahun hitungan kita di dunia. فإذا هذا حديث حسن لا يوجد نكارة في متنه ولا ضعف في سنده. Ini hadis yang hasan yang tidak ditemukan orang yang mengingkari dan mendhaifkan hadis tersebut. دائما نقول جزا الله عنا نبينا محمد ما هو أهله. Maka kita harus terus membaca daripada jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh, حتى يزيد محبتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. sampai begitu indah dalam hati kita cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanam oleh Allah. وإذا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apabila kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Rasulullah juga mencintai kita. واشتاق إلينا رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. Rasulullah pasti rindu kepada kita. كما قال هو في حديثه وشوقاه إلى إخواني. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sabdanya Rasulullah, betapa rindunya aku kepada saudara-saudaraku. فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولسنا إخوانك يا رسول الله. Sayyidina Umar mengatakan, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي. Nabi mengatakan, kalian para sahabatku. ولكن إخواني أقوام يأتون بعدي يود أحدهم رؤيتي. Dan adapun saudara-saudaraku adalah kaum-kaum yang datang setelahku, dia beriman kepadaku dan ingin melihat diriku. يود أحدهم رؤيتي ولو أن يبذل ماله وأهله في سبيل رؤيتي. Dan mereka menginginkan untuk menatap diriku walaupun dia harus korbankan diri dan harta mereka.